اچھا انیس صاحب، آج جو سوال لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ کچھ یوں ہے کہ اسٹیٹ لائف سے میچورٹی کا کلیم یعنی مدت پوری ہونے پر کلیم لینا، یا خدا نخواستہ جس شخص کی پالیسی ہے اس کے وارثان کے لیے ڈیتھ کلیم لینا کتنا مشکل ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کیوں کہتے ہیں کہ ان کو یہ کلیمز لینے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ بہت شکریہ ایاز صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے، اگر میں منوعاً اس سوال کا جواب دینا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ ایسا مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ افراد جو مشکل کا شکار ہوتے ہیں وہ کوئی وجوہات ہوتی ہیں اس کی، ٹھیک ہے، ان وجوہات کو اگر آپ تلاش کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کی آگاہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس پروسیجر کو آپ صحیح طریقے سے فالو نہیں کر پائے۔ اچھا، دیکھیں، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اس کے جو ہدایات ہیں اس پہ عمل کرنا پڑتا ہے آپ کو۔ مثال کے طور پہ آپ نے اپنی پالیسی کو میچورٹی کے مرحلے سے آپ نے گزارنا ہے، پالیسی کی میچورٹی کی رقم حاصل کرنی ہے، مدت کمپلیٹ ہونے پر، تو آپ کو کیا کیا چیزیں درکار ہوں گی وہ آپ پوری کر لیں۔ صحیح، مثال کے طور پہ آپ اپنے اکاؤنٹ کی ویریفیکیشن کروانی چاہیے آپ کو پالیسی کی میچورٹی فارم پہ، یا اکاؤنٹ مینٹیننس سرٹیفکیٹ آپ ساتھ بینک اکاؤنٹ لگاتے کی ہیں بات کر رہے ہیں آپ؟ جس سے تصدیق ہو جائے کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ اسی برانچ میں ہے اور وہ آپ ہی کے نام پہ ہے۔ کیونکہ جو میچورٹی ہے اس کا چیک آنا ہے، کیونکہ یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا، اس کا چیک جو ہے وہ سبمٹ ہونا ہے آپ کے اکاؤنٹ کے اندر، جہاں بھی کسی بھی بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے۔ بالکل، تو جب آپ پراپرلی اس پروسیجر کو فالو کریں گے تو آپ کو وہ کام ہو جائے گا آپ کا۔ ٹھیک اس ہے، کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے، آپ اپنے بینک سے رقم نکلوانے کے لیے خود جاتے ہیں بینک میں، ٹھیک ہے، کاؤنٹر پہ چیک پہ سائن کرتے ہیں اور چیک پریزنٹ کرتے ہیں کاؤنٹر پہ کیش حاصل کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے جو کیشیئر ہے وہ آپ کے سائن ٹیلی کرے گا اپنے ریکارڈ کے مطابق۔ صحیح، اگر آپ کے سگنیچر جو ہیں وہ ٹیلی نہیں کرتے تو ایاز صاحب یہ بتائیں کہ کیا آپ کو پیسے مل جائیں گے؟ نہیں جی، وہ یہی کہیں گے کہ جی آپ کے جو سگنیچر ہیں وہ بیسیکلی آئیڈینٹیکل نہیں ہے، وہ سیم نہیں ہے جو آپ نے اکاؤنٹ کھلواتے ہوئے دیے تھے یا پہلے چیکس جو آپ دیتے رہے ان پہ جو تھے، تو آپ کے یہ سائن جو ہے نا ہم نہیں ویریفائی کر پا رہے۔ آپ اس طرح کر لیں، اگر آپ کا اپنا اکاؤنٹ ہے تو پھر آپ پراپر پہلے اپنی تصدیق کروائیں، بایو میٹرک کروائیں، اور پھر آپ اس طرح سائن کریں گے تو ہم آپ کو رقم دیں گے۔ جی ایسے ہی ہے، بالکل، تو اسی طرح پروسیجر کو فالو کرنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ ہدایات ہیں ان پہ اگر آپ عمل پیرا ہوں گے تو آپ کے لیے جو پروسیجر وہ آسان ہو جائے گا۔ صحیح، سمپل۔ ڈیتھ کلیم میں بھی ایسے ہی ہے کہ آپ کو کچھ ضروری کاغذات جو ہیں وہ درکار ہوتے ہیں، جیسے ڈیتھ سرٹیفکیٹ آپ نے بنوانا ہے، مرحوم کا سی این آئی سی، جو کلیم کرنے والا ہے اس کا سی این آئی سی آپ نے مہیا کرنا ہے، سی این آئی سی کینسلیشن سرٹیفکیٹ مرحوم کے لیے آپ نے نکلوانا ہے نادرا نادرا سے، سے، اور اگر ہاسپٹل میں ڈیتھ ہوئی ہے تو آپ نے میڈیکل اٹینڈنٹ سرٹیفکیٹ فل کروانا ہے۔ صحیح، اگر وہ مرحوم کہیں پہ ملازمت کرتا تھا تو وہاں کے آجر یعنی امپلائر سے آپ نے ایک سرٹیفکیٹ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں موجود ہونی چاہیے آپ ڈیتھ کے پاس، سرٹیفکیٹ بھی ہونے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کلیم پیپر کو کسی ایسے آفیسر سے اٹیسٹ کروانا ہے جس کی نام والی مہر ہو۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام آپ گائیڈ لائنز کو فالو کریں گے تو آپ کو کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اچھا انیس صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ اپنا میچورٹی کے کلیم کے لیے، یعنی جب وہ قسطیں مکمل کر لیتے ہیں، ان کی مدت کمپلیٹ ہو جاتی ہے پالیسی کی، تو وہ اپنی جو پالیسی کی فائل ہے وہ دے دیتے ہیں کسی نمائندے کو کہ جی اس کا میچورٹی کا پروسیس جو ہے وہ کر دیں، یا پھر اسی طرح ڈیتھ کسی کی ہوتی ہے تو اس کے وارثان جو ہیں وہ فائل جو ہے وہ کسی نمائندے کو دے دیتے ہیں جس کو وہ جانتے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا جو ڈیتھ کلیم کا پروسیس ہے وہ کر دیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا ان سے لیت و لال کرتے ہیں، ان سے مطلب کہ ان کو بہانے بنا کے ذرا پروسیس کو لمبا کر دیا جاتا ہے۔ یہ کئی دفعہ لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی اگر آپ نے آخری قسط جمع کروا بھی دی ہے، آپ کے 20 سال مکمل ہو بھی گئے ہیں، پھر بھی آپ 6-8 مہینے بعد آپ کا یہ میچورٹی کا پروسیس ہوگا۔ تو کوئی اس طرح کے کچھ جو کنفیوژنز ہیں، جو کچھ اس طرح کی مطلب غلط باتیں جو ہیں وہ رائج ہیں اس اسٹیٹ لائف سے متعلق، تو اس کو ذرا آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ یہ کوئی مطلب ان معاملات سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، جو کلائنٹ ہیں اس کو کیا کرنا چاہیے میچورٹی کے لیے، اور وارثان جو ہیں جن کا کو پالیسی ہولڈر جو ہے اس کی وفات ہوگی ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، فائل کسی کو پکڑا دینے سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ صحیح، وہ آپ کی تسلی ہو سکتی ہے کہ یہ اس کا اس ادارے سے تعلق ہے، میں اس کو فائل دوں گا تو میرا کام ہو جائے گا، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو پراپر ان گائیڈ لائنز کو فالو کرنا ہوتا ہے جو کہ ادارے نے جاری کی ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ کو یہ ضروری کاغذات چاہیے اس کو پروسیڈ کرنے کے لیے، یہ اٹیسٹیشنز چاہیے۔ جب آپ وہ تمام ریکوائرڈ ڈاکومنٹس پورے کر دیتے ہیں، ان پروسیجر کو فالو کرتے ہیں، تو آپ کو اس کا کلیم مل جاتا ہے۔ صحیح۔
دیکھیں اب ہم جو ہے نا اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر اور اس ویڈیو کے ساتھ بھی کچھ ویڈیوز ایڈ کر دیں گے جس میں ڈیتھ کلیم کا پروسیس بھی مکمل ہے اور جو میچورٹی کلیم ہے وہ بھی اس کا پروسیس بھی جو ہے اس کی ویڈیو بھی اس ویڈیو کے بعد جو ہے نا وہ ایڈ ہو جائے گی. اس کے علاوہ جو لوگ یہ کہتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ اسٹیٹ لائف سے کلیم لینا مشکل ہے, وہ چاہے ڈیتھ کا کلیم ہو چاہے میچورٹی کا کلیم ہو, تو ہم اس ویڈیو کے ساتھ جو ہے نتھی کر دیں گے بہت ساری ایسی اپنے کلائنٹس کی ویڈیوز جن کو ہم نے ڈیتھ کلیم بھی لے کے دیا ہے اور میچورٹی کلیم بھی لے کے دیا ہے, تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کی اس ویڈیو کی وساطت سے کہ اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل ہے تو اسکرین پر نظر آنے والے نمبر پہ آپ رابطہ کر کے اپنے مسئلے کو حل کروا سکتے ہیں. ہم موجود ہیں آپ کی تو یہ انیس صاحب آپ کی بڑی محبت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ہمہ وقت جو ہے وہ موجود ہیں. تو یہ سارا ناظرین پروسیس تھا جو ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے تھے کہ اگر آپ پروسیس کو سمجھ کے اور ساری مطلب جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو کلیکٹ کر کے اور ہر چیز پوری کر کے اگر آپ کوئی بھی پروسیس کریں گے, وہ ضروری نہیں ہے کہ اسٹیٹ لائف کا ڈیتھ کلیم کا پروسیس ہو یا میچورٹی کا پروسیس ہو, کہ دنیا کے اندر زندگی کے اندر جو بھی کام ہے اگر وہ ایک کلیے سے قاعدے سے کیا جائے, جو مطلب شرائط ہیں جو کہ قوانین و ضوابط ہیں ان کا خیال رکھا جائے تو وہ کام ہو جاتا ہے. اور کبھی بھی کسی شخص کے اوپر انیس صاحب آپ کیا مشورہ دیں گے, تو وہ چاہے انیس صاحب جس بھی ادارے کا نمائندہ ہو, لیکن آپ مکمل طور پہ کسی پہ بھی کبھی اعتبار نہیں کر سکتے, آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے. آپ کو اس شخص سے گاہے بگاہے جو ہے نا اس سے رابطے میں رہنا ہے, اس سے پوچھتے رہنا ہے کہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے, اور اگر وہ آپ سے کسی قسم کا جو ہے کوئی بہانے بازی کر رہا ہے تو آپ نے اس ادارے کے مطلب جو زونل آفس ہے آپ کا, جس زون کی آپ کی پالیسی ہے, جس طرح کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر پالیسی کے اندر جو ہے نا ایک زون لکھا ہوتا ہے کہ یہ پالیسی کس زون کی ہے پاکستان کے, یہ فائل جو ہے کس زون سے ایشو ہوئی ہے, تو آپ نے وہاں سے رابطہ کرنا ہے پھر. اور کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کسی نمائندے کو, انیس صاحب آپ کیا مشورہ دیں گے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی نمائندے کو میچورٹی یا ڈیتھ کلیم کے لیے اپنی فائل دیتا ہے تو اس کو پہلے کیا اس فائل کی کاپی رکھ لینی چاہیے؟ دیکھیں اوریجنل فائل دینے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح اچھا. اوریجنل فائل تو آپ نے اپنے زونل آفس میں جمع کروانی ہوتی ہے اپنے کاغذات کے ساتھ. صحیح. تو جب آپ کسی کو اوریجنل فائل پکڑا دیں گے تو آپ پھر وہ یہی بھی سمجھے گا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ آپ سے کوئی غیر ضروری ڈیمانڈ بھی کر سکتا ہے ایسے موقع. مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی اوریجنل فائل جو ہے وہ نہیں دینی چاہیے کسی کو, اور دوسرا یہ کہ آپ کو فائل کی کاپی بھی ایک آپ کے پاس ہونی چاہیے, کہ آپ کے پاس کوئی کاغذ پتر آپ کے پاس ہو کہ جی آپ نے جو چیز آپ کی ہے وہ چاہے آپ وارث ہیں کسی کے یا آپ کی اپنی پالیسی ہے, تو اس کا کوئی ریکارڈ تو آپ کے پاس ہونا چاہیے نا, تاکہ آپ فرض کریں اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ کسی سے آپ کی کوئی فائل گم ہو جاتی ہے یا آپ سے اپنی کوئی فائل گم ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس کوئی اس کی ڈپلیکیٹ کاپی ہو جو آپ نے فوٹو کاپی کروا کے رکھی ہو, تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو, آپ کا مسئلہ جو ہے نا اس کو آسانی سے حل کیا جا سکے. تو یہ انیس صاحب نے جیسے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر آپ کا مسئلہ جو ہے جو ہماری باتیں ہیں وہ سن کے بھی حل نہیں ہو پا رہا تو آپ اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر کے ہماری خدمت لے سکتے ہیں جو کہ فری آف کاسٹ ہوگی. ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کریں گے آپ کی مدد کرنے کی, آپ کی خدمت کرنے کی, کیونکہ ہماری کوشش یہی ہے کہ اسٹیٹ لائف جو ادارہ ہے اس کے نام کو 4 چاند لگائے جائیں اور بزنس بھی لایا جائے اسٹیٹ لائف میں, لیکن ادارے کا کوئی بھی مسئلہ ہے, کسی بھی پالیسی ہولڈر کو کسی بھی طرح کا کوئی ایشو ہے تو اس کو حل کیا جائے. تو انیس صاحب آپ کا بہت شکریہ. اچھا انیس صاحب, آج جو میں سوال لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ کچھ ایسے ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کمنٹس میں بھی, اور ویسے بھی وہ رابطہ کرتے ہیں واٹس ایپ پہ بھی, کالز بھی آتی ہیں کہ جی ہمیں وہ طریقہ کار جو ہے نا وہ بالکل سٹیپ بائی سٹیپ بتائیں کہ ہم نے میچورٹی کا کلیم کیسے لینا ہے, کہ ہماری جو پالیسی ہے اس کی مدت جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے, اب ہم پالیسی کا کلیم لینا چاہتے ہیں تو کوئی ایسی ویڈیو بنا دیں. وہ لوگوں کی طرف سے بھی فرمائش آئی ہے کہ ہماری مکمل طور پہ تسلی و تشفی ہو جائے اور ہمیں ایک ایک چیز جو ہے نا وہ واضح پتہ لگ جائے کہ جی کس طرح ہم نے جو ہے نا سارے ڈاکومنٹ تیار کرنے ہیں, پھر ان ڈاکومنٹس کو کس ترتیب میں لگانا ہے, پھر ان کو لگا کے کس طرح جو ہے وہ ادارے کے سامنے پیش کرنا ہے, اور ہم جو ہے وہ میوہ جو ہے جو ہم نے پھل لگایا تھا 20 سال پہلے, 10 سال پہلے یا 6 سال پہلے یا 15 سال پہلے یا 25 سال پہلے, جب بھی انہوں نے وہ پھلدار درخت لگایا تھا تو اس کا میوہ جو ہے وہ پھر بیٹھ کے جو ہے نا وہ تشتری کے اندر انجوائے کر سکیں. تو کائنڈلی مجھے آپ جو ہے نا ایسی ایک ویڈیو جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں بخش دیں, جو میں ناظرین کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دوں, ان کے گوش گزار کر دوں. تو یہ اب آپ کے حوالے جو ہے نا سارا معاملہ ہے, تو اب آپ بتائیں.
بہت شکریہ یار صاحب. ایک تو آپ کا سٹائل ایسا فنی سٹائل ہے کہ میں بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو جو ہے نا وہ روک سکوں. دیکھیں یہ ایک بڑا ہی خشک قسم کا جو ہے نا ٹاپک ہے, اور ہاں لیکن یہ ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ اور بڑا اس میں جو ہے نا اٹریکشن ہے میچورٹی کلیم کے اندر. تو یہ تو خیر ایسا ٹاپک نہیں ہے, لیکن کوئی نہ کوئی بات اندر ایسی کر دی جائے تو ذرا ویڈیو دیکھنے والا جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا دیکھیں, یہ بڑا خوشی کا لمحہ ہوتا ہے کہ جب کسی کی پالیسی میچور ہو رہی ہوتی ہے. جی 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 بے شک. یعنی کہ جو کوئی شخص پالیسی لیتا ہے 20 سال کی لیتا ہے, جی لیتے وقت تو وہ سوچتا ہے کہ یار 20 سال کیسے پورے ہوں گے. ایسے ہی ہے. بالآخر وہ وقت آ جاتا ہے جسے ہم ڈیٹ آف میچورٹی کہتے ہیں. جی جی. ڈیٹ آف میچورٹی کو آپ اپنی پالیسی کی دستاویز پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ ناظرین کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے ڈیٹ آف میچورٹی. ٹھیک ہو گیا. یہ وہ تاریخ ہے جس دن آپ کا کلیم جو ہے آپ داخل کر سکتے ہیں. مطلب آپ حقدار ہو جاتے ہیں کہ آپ کلیم داخل کر سکتے ہیں. میچورٹی کی رقم حاصل کرنے کے حقدار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کا اسپیسیفک کویشچن یہ ہے کہ کیا طریقہ کار ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو بتایا جائے تاکہ ناظرین کی تسلی و تشفی ہو جائے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو آپ نے ڈیٹ آف میچورٹی دیکھ لینی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ کے قریب زونل آفس ہے تو آپ وہاں سے کلیم پیپر حاصل کر لیں. ٹھیک یا ہے. ہماری ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی آپ کو مل جائے گا. جی جی پی ڈی ایف فائل جو ہے وہ مل جائیں گے, لے سکتے ہیں, ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اصل کلیم فارم جو آپ اسکرین پہ ملاحظہ کر رہے ہیں یہ کلیم فارم ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کلیم فارم کو آپ نے مکمل کرنا ہے جسے میچورٹی کلیم فارم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کیونکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے تو اسکرین پہ ناظرین جو ہے نا وہ اپنی توجہ مرکوز کریں. ہم ان کو دکھاتے ہیں کہ جیسے یہ ملاحظہ کریں کہ سر یہ ایک بلینک جو ہے وہ میچورٹی فارم ہے جو کہ اسکرین پہ ابھی آپ کو جو ہے نا اسکین فارم میں نظر بھی آ رہا ہے. بالکل. اب یہ جو میچورٹی فارم ہے یہ آپ کسی بھی کوئٹہ میں اگر آپ ہیں اور پالیسی لاہور کی ہے تو کوئٹہ والا بھی فارم چل جائے گا, کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ ایاسا بھی دیکھیں یہ بلینک فارم ہے. اس فارم کو آپ نے مکمل کرنا ہوتا ہے. اب اس کو مکمل کیسے کرنا ہے وہ ہم آپ کو پریکٹیکلی طور پہ دکھاتے ہیں. ایک حل شدہ فارم جو ہے ایک ایسے صاحب کی پالیسی جو کہ بالکل میچورٹی کے لیے تیار ہے, ان کا فارم ہم دکھاتے ہیں. کچھ ان کی پرسنل انفارمیشن آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے. یہ فارم ہے جناب جس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا پالیسی نمبر آ گیا, میچورٹی کی تاریخ, جن کے نام کی پالیسی ہے وہ یہاں پہ آ گیا. ٹھیک ہے. یہاں پہ مقام دستخط اور یہ جو بیمہ دار کے دستخط آ گئے, نام آ گیا. یہ سارا فارم آپ اپنے جو ناظرین کو دکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ جو اہم بات ہے وہاں پہ اپنے اپنا اکاؤنٹ نمبر مینشن کرنا ہے, کس بینک کا اکاؤنٹ ہے اور برانچ کون سی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں سے آپ نے اس کی تصدیق کروانی ہے. اچھا مطلب برانچ مینیجر سے تصدیق کروانی ہے, آپریشن مینیجر سے کروا لیں. ٹھیک ہے. اس کی سپورٹنگ میں آپ اپنا چیک بھی لگا سکتے, جس سے آپ کینسل کر کے ساتھ لگا رہے, کیونکہ اس میں بھی آپ کا جو ہے وہ اکاؤنٹ نمبر, آپ کا نام, اکاؤنٹ ٹائٹل سب کچھ آ رہا ہے. برانچ کی ایڈریس بھی آ رہا ہوتا ہے. جی جی برانچ کا ایڈریس بھی آ گیا. ٹھیک. تو اس کو آپ دیکھ لیں کہ ایسے اس کو مکمل کر لینا ہے. ٹھیک ہے. فارم میں کٹی کی گنجائش نہیں ہے. دستخط جو ہے وہ اپنے ریکارڈ کے مطابق کرنے, نیچے ہدایات لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تصدیق کنندہ کی نام والی مہر کا ہونا ضروری ہے. یہ تصدیق جو کرے گا مطلب ٹھیک ہے پی ایچ ایس کا مینیجر کر رہا ہے, وہ کر رہے ہیں یا کوئی ایریا مینیجر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ مزید اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اکاؤنٹ مینٹین سرٹیفکیٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر تو آپ نے یہاں پہ تصدیق کروائی تو پھر تو اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ذرا اتھینٹک ہو جاتا ہے کہ ایک تصدیق نامہ ہوتا ہے اکاؤنٹ مینٹین سرٹیفکیٹ, یہ بھی آپ لگا لیں. اگر آپ نے تصدیق نہیں کروائی اور آپ صرف اکاؤنٹ مینٹین سرٹیفکیٹ لگاتے ہیں تو وہ بھی کافی ہے. اچھا اچھا, مطلب دونوں میں سے کوئی ایک چیز یا دونوں چیزیں لگا دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے ساتھ آپ نے 2 شناختی کارڈ کی کاپی بھی لگانی ہے, کیونکہ یہ 2 اس میں اس لیے ہیں کیونکہ یہ جیون ساتھی پالیسی تھی. دونوں میاں بیوی کی پالیسی, اگر سنگل ہو تو ایک کاپی اس میں لگانی تصدیق شدہ جو کہ اٹیسٹڈ ہونی چاہیے, جیسے میں نے اٹیسٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ناظرین کو نظر آ رہا ہوگا. اسی طرح پہ ڈاکومنٹس کے یہ ڈاکومنٹس ہے, یہاں پہ دیکھیں 10 نومبر 2023 ہے. ٹھیک ہے. اس تاریخ سے پہلے ہم نے اس کے جو ہے وہ مکمل کر لی. 25 سال کی پالیسی تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹیبل 19 تھا. 19 جیون ساتھی پلان ہے, یہ یاد ملاحظہ کریں. جی جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے یہ مکمل ہوگا, اور یہاں پہ دیکھا اگر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کنٹری آف اسٹے ادر کوئی کنٹری ہے, ٹھیک ہے, تو ایسی صورت میں شناختی کارڈ کے ساتھ ان کا پاسپورٹ کی کاپی بھی لگے گی جس میں لاسٹ انٹری ان پاکستان, ٹھیک ہے, جو ہے وہ جو امیگریشن کی اسٹیمپ ہوتی ہے انٹری ان پاکستان کی, ٹھیک وہ ہے, یہاں پہ لگے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ مکمل پروسیجر جب آپ اسے مکمل طور پہ جمع کروا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کا کلیم پروسیس ہو جاتا ہے. مطلب یہ سارا پروسیس ہے جس سے آپ کا جو کلیم ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. یہ جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے مطلب سارا کلیم فارم,
یہ کلیم کا جو سیٹ ہے یہ ایک جیون ساتھی پالیسی کا ہے، ایک ایسے جوڑے کا جو کہ آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں اور فورن نیشنل ہیں، ایسے ہی ہے نہیں سر؟ جی یہاں پہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے تمام اپنے ڈاکومنٹس مکمل کیے ہیں اور وہ اپلائی. اچھا، اب مجھے یہ بتا دیں کہ اگر کوئی جو ہے وہ پاکستانی نیشنلی ہے اور اس کی پالیسی 20 سال والی ہے تو اس میں وہ یہی کرے گا کہ سب سے پہلے تو وہ اپنا آئی ڈی کارڈ لگائے گا ٹیسٹ کروا کے، اور ساتھ اپنا بینک اکاؤنٹ کا جو کیا کہتے ہیں مینٹیننس سرٹیفکیٹ ہے وہ لگوا لے اگر چاہے تو، یا پھر وہ جو اس کا یا وہ مینولی یہ ٹیسٹ کروا لے اپنے فارم کو اپنے برانچ مینیجر سے یا پھر جو آپریشنل مینیجر ہے اس سے، اور ساتھ جو ہے نا بہتر حال یہ ہے کہ وہ ایک چیک جو ہے اس کو کراس کر کے اپنے اکاؤنٹ کا وہ لگا دے، اور ساتھ اس کی وہی اوریجنل پالیسی ڈاکومنٹ آ جائیں گے، اور اس کے ساتھ اس کے علاوہ اگر اور کوئی چیز آنی ہے تو وہ بتا دیں. زونز میں جیسے ہم بات کرو لاہور سینٹرل زون کی، تو ٹھیک وہاں ہے. پہ رسیدیں بھی طلب کی جاتی ہیں. اچھا 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 آخری رسید آپ دے دیں. میں کیونکہ لاہور ویسٹرن زون سے ہے تو یہاں پہ رسیدیں نہیں طلب کی جاتی. اچھا، تو رسیدیں اگر نہ ہوں تو پھر کیا کرنا پڑے؟ اس میں جو ہے اسٹیٹس لگ جائے گا. اسٹیٹس لگا دیتے ہیں. اچھا اچھا، تو یہ سارا پروسیس تھا. بہت شکریہ انیس صاحب. تو ناظرین یہ آپ کو آپ کے سوال کا اس ویڈیو کے اندر جو تھم نیل پہ سوال تھا اس کا جواب مل گیا ہوگا. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند اگر آئی ہے، آپ کو کوئی جواب جو ہے وہ سیر حاصل ہماری گفتگو سے ملا ہے، تو آپ اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں. اس سے یوٹیوب اس ویڈیو کو جو ہے پروموٹ کرے گا اور ایسے لوگوں تک پہنچائے گا جن کو جو مطلب اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں، اور ان تک یہ ویڈیو آسانی سے پہنچ جائے گی. تو لائک لازمی کیجئے گا، یہ بالکل فری ہے، آپ کا کوئی مطلب اس میں آپ کا کچھ نہیں لگ جاتا، لیکن ہمارا بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جن لوگوں کے لیے یہ ویڈیو اہم ہو سکتی ہے ان کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو اسٹیٹ لائف سے متعلق نئی آفرز اور اپڈیٹس ملتی رہیں. تو ابھی تک کے لیے مجھے اور انیس مہدی صاحب کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں کچھ نئے ٹاپکس اور کچھ نئے سوالات کے ساتھ. تو اللہ نگہبان. اچھا انیس صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی پالیسی ہولڈر ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے، پالیسی کی مدت ابھی پوری نہیں ہوئی، اس نے مکمل قسطیں ادا نہیں کیں، تو اس کی فیملی کے لیے جو ڈیتھ کلیم ہے وہ لینے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ذرا اس کو کمپلیٹلی ایکسپلین کر دیں تاکہ کسی قسم کا کوئی بھی جو کویشچن ہے لوگوں کا وہ ایڈریس ہو جائے اس ویڈیو میں. بہت شکریہ یاس صاحب، آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے کہ اگر پالیسی ہولڈر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے پالیسی کی مدت کے دوران، صحیح، تو اس کے جو نامنی ہیں وہ کیسے کلیم کر سکتے ہیں، انشورنس پالیسی کے جو بینیفٹس ہیں وہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جس پالیسی ہولڈر کا انتقال ہوا ہے اس کی ڈیتھ کے وقت پالیسی کی کیا پوزیشن ہے، پالیسی کا کیا سٹیٹس ہے. آیا کہ وہ پالیسی ان فورس ہے یا لیپس ہے یا منجمد ہے، تو پہلے یہ جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے. نارملی اگر وہ قسطیں ریگولر ادا کر رہے ہیں یا ان کی پالیسی بی آپشن میں آٹومیٹک بھی چل رہی ہے، ان فورس ہے، تو اس کے تحت اسٹیٹ لائف کی طرف سے کلیم واجب الادا ہو جائے. یہ بی آپشن کو ذرا ایکسپلین کر دیں. اچھا، بی آپشن دراصل پالیسی میں ایک آپشن ہوتی ہے. جب آپ سائن اپ کر رہے ہوتے ہیں، پالیسی لے رہے ہوتے ہیں، تو فارم میں ایک آپشن آتی ہے ANF آپشن، جو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے سب کو. نان فار فیچر آپشن. A فار آٹومیٹک پیڈ اپ، خود کار منجمد کی سہولت، اینڈ B از آٹومیٹک پریمیم آپشن، خود کار قرض برائے اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں دونوں خود پوائنٹس. کار منجمد کی سہولت یہ ہوتی ہے کہ دوسری انسٹالمنٹ کا جب ٹائم آتا ہے نا، اس میں تو دونوں آپشنز نہیں ملتی، وہ تو آپ نے پریمیم جمع ہی کروانا ہوتا ہے. صحیح. اس میں 31 دن کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں آپ نے پریمیم نہیں جمع کروائیں گے، پالیسی منقطع ہو جائے گی، لیپس ہو جائے گی. صحیح. اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. اچھا، اس کا کوئی حل نہیں ہے حل بعد نہیں ہے، میں؟ وہ تو پھر بند ہو جائے گی نا پالیسی. اچھا اچھا، یہ مطلب دوسرا پریمیم، مطلب دوسرے سال جب وہ آپ نے پیسے دینے ہیں وہ لازمی دینے ہیں 2 سالوں تک. بالکل، وہ دوسرا پریمیم آپ نے لازمی دینا ہے. جب آپ دوسرا پریمیم دے دیتے ہیں صحیح، تو آپ سمجھیں کہ سیف زون میں آ جاتے ہیں. صحیح. اب دوسرا دے دیا، تیسرا واجب الادا ہو گیا، پریمیم آپ نے نہیں پے کیا، آپ کو بائی ڈیفالٹ 90 ڈیز کا ٹائم ملے گا گریس پیریڈ کے، صحیح گزر گیا. پھر چوتھا پریمیم ڈیو ہو گیا. صحیح. اگر تو پالیسی اے آپشن میں ہے، خود کار منجمد میں ہے، تو چوتھے سال کا جب پریمیم ڈیو ہوگا، یعنی تیسرا چوتھا 2 ڈیو ہوں گے، تو پالیسی منجمد ہو جائے گی، فریز ہو جائے گی، رک جائے گی. صحیح صحیح، جامد ہو جائے گی. صحیح. ٹھیک ہے. اگر تو وہ بی آپشن میں ہوئی تو تیسرا ڈی ہوا تھا، 3 مہینے کے بعد لیٹ فیس بھی پڑنا شروع ہوگی، پھر چوتھا بھی ڈی ہو گیا، پھر لیٹ فیس پڑنا شروع ہوگی، لیکن پالیسی منقطع نہیں ہوگی، ان فورس رہے گی. تو اسی ضمن میں کہہ رہا تھا کہ اب وہاں پہ پوزیشن دیکھی جاتی ہے کہ وہ پالیسی ان فورس ہے یا رکی ہوئی ہے.
یا لیپس ہے. صحیح. اگر تو پالیسی انفورس ہے, چاہے وہ بی آپشن کے تحت انفورس ہے, یا وہ قسطیں ادا کر رہے تھے ریگولر اس وجہ سے انفورس ہے, یا وہ گریس پیریڈ کے اندر ہے پھر بھی انفورس ہے, تو اسٹیٹ لائف کی طرف سے کلیم واجب الادا ہو جائے گا. صحیح. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کرنا کیا ہے. صحیح. ایسے موقع پہ ظاہری بات ہے جو فضا غمگین ہوتی ہے, سوگوار ہوتی ہے گھر کی, صحیح, تو جو معاملات ہوتے ہیں تدفین کے وہ تو ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. یہ کام بیسیکلی نمائندے کا بنتا ہے. اگر اس تک اس کے علم میں آتا ہے کہ اس کے پالیسی ہولڈر کی ڈیتھ ہوگی تو وہ خود ڈور سٹیپ پہ جا کے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے خواتین کی عدت کے بھی معاملات ہوتے ہیں, بالکل ایسے ہی. خواتین بیگمات جو ہیں وہ نومینی ہوتی جی ہیں, جی, تو بڑے اچھے طریقے سے ایک اپلیکیشن سادے کاغذ پہ باخدمت جناب مینیجر کلیم, جو آپ کا زون ہے, جیسے اسٹیٹ ویسٹرن زون لاہور ہے, تو آپ ان کے نام پہ ایک اپلیکیشن لکھیں جس میں آپ اطلاع دیں ادارے کو کہ ہمارا یہ پیارا, ہمارا یہ شوہر, ہمارا یہ بھائی, ہمارا یہ بیٹا اس دنیا سے فلاں تاریخ کو چلا گیا, کوئی مرد یا عورت جو بھی ہے, جو بھی ہے, اور یہ وجہ بنی ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا, تو برائے مہربانی مجھے کلیم پیپرز ایشو کیے جائیں. اب یہ اپلیکیشن کے ساتھ مرحوم کا CNIC کاپی, اور جو نامینی ہے اس کے CNIC کی کاپی, نادرا کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ, اور کینسلیشن CNIC جو ہوتا ہے جو آپ کو نادرا سے ملتا ہے وفات کے بعد, وہ آپ کو اپلائی کرنا پڑتا ہے, ایک سرٹیفکیٹ آپ کو مل جاتا ہے کہ جو شخص جو ہے اس کی وفات ہوئی ہے اس کا CNIC کینسل ہو گیا ہے, وہ ساتھ لگا کے یہ اپلیکیشن اگر نمائندہ بھی لے کے جا سکتا ہے جس پہ ادارے کو اطلاع دی جا سکتی ہے, یا گھر کا کوئی دوسرا شخص بھی لے جا. اس میں اور بھی کوئی ڈاکومنٹ ساتھ لگتا ہے, FRC وغیرہ؟ FRC بھی لگتی چیز, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو میں اس طریقے سے بتاؤں, پہلے آپ کو ڈاکومنٹس مل جائیں, پھر اس کے ساتھ مزید آپ کو ڈاکومنٹس کی میں چیک لسٹ جو ہے نا وہ بتا دوں گا, وہ ناظرین کو اپنی اسکرین پہ دکھا دیجیے گا, جس سے اندازہ ہو جائے گا کون کون سے ڈاکومنٹس. جی ضرور ضرور. تو جیسے ہی آپ کو کلیم پیپرز کا ایک سیٹ ملے گا جس میں فارم الف, جیم, بے, اس طرح اس کے نام ہیں, جیسے کہ جس میں ایک دعوے دار کی انفارمیشن والا فارم ہوگا, مرحوم بیمہ دار کی انفارمیشن والا فارم ہوگا, اس میں یہ پوچھا جائے گا جی ان کا انتقال کس طرح ہوا ہے, کیسے ہوا ہے, ان کے لوائق ان کی تفصیلات کیا ہیں, کیا انہوں نے کوئی وصیت چھوڑی ہے کہ نہیں چھوڑی, کیا ان کی کوئی مزید پالیسی ہے یا نہیں ہے, اس طرح کے سوالات کیے جائیں گے. پھر ایک فارم ہوتا ہے سند شناخت. یہ فارم جو ہے وہ افراد فل کر سکتے ہیں, یہ وہ فرد فل کر سکتا ہے جو جنازے میں یا تدفین میں شریک رہا ہو, جس کا اس بیمہ پالیسی سے کوئی ذاتی مفاد نہ ہو, یعنی گواہی کے طور پہ کہ وہ میں اس شخص کو اتنے عرصے سے جانتا ہوں, وہ اپنی گواہی دے دیتا ہے. پھر تیسرا فارم جو ہے وہ آجر کی سند ہوتا ہے, امپلائر سرٹیفکیٹ, جہاں اگر وہ ملازمت کہیں کرتا تھا تو تب یہ فارم فل کرنا ہوتا ہے, جس میں ملازمت جہاں پہ کی جا رہی ہوتی ہے امپلائر کی طرف سے وہ جو ہے سرٹیفکیٹ ایشو کیا جاتا ہے, تصدیق کی جاتی ہے کہ یہ بندہ اتنے عرصے سے ہمارے پاس ملازم تھا اور اس کا حاضری کا ریکارڈ یہ ہے, تو ایک گواہی مل جاتی ہے ایک طرح سے. تیسرا فارم وہ بھی سبجیکٹ ٹو اگر اس کا ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ کے دوران ڈیتھ ہوئی ہے اور زیر علاج رہا ہے, یا ہاسپٹل میں اس نے دم توڑا ہے, تو ہاسپٹل والے بھی ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس کے ساتھ ایک میڈیکل اٹینڈنٹ سرٹیفکیٹ فارم جو آپ کو کلیم سیٹ کے اندر ملے گا, وہ آپ نے متعلقہ ڈاکٹر سے فل کروانا ہے, اس کی سائن اسٹیمپ کروانا ہے. اگر تو مرحوم کا انتقال گھر پہ ہوا ہے تو پھر اس فارم کو فل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. آپ نے تمام ڈاکومنٹ جب مکمل کر لینے, ان تمام کاغذات اور ڈاکومنٹس کو جو کلیم پیپرز ہیں ان کو کسی گزٹڈ آفیسر سے اٹیسٹ کروانا ہے, جو کہ نام والی مہر کے ساتھ ہونا چاہیے. ٹھیک. اور اب میں آپ کے ناظرین کو ایک چیک لسٹ کے طور پہ بتا دیتا ہوں کیا کیا چیزیں چاہیے. اس میں اصل پالیسی کی دستاویز چاہیے, جو پالیسی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, مرحوم بیمہ دار اور دعوے دار اور شناخت کنندہ کے شناختی کارڈ کی کاپیاں چاہیے, وہ بھی اٹیسٹڈ ہونی چاہیے. یونین کونسل اور متعلقہ ہاسپٹل سے جاری کردہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ چاہیے, وہ بھی اٹیسٹڈ ہونا چاہیے. نادرا کی جانب سے جاری کردہ مرحوم کا CNIC کینسلیشن سرٹیفکیٹ چاہیے, وہ بھی اٹیسٹڈ ہونا چاہیے. نکاح نامہ یا FRC وہ بھی ساتھ اٹیسٹڈ ہونا چاہیے. اگر موت کسی حادثہ کی وجہ سے ہوئی ہے تو FIR یا پولیس رپورٹ ساتھ لگانی ہے, یا 1122 اگر اس میں انوالو تھی تو اس کی بھی آپ نے جو ہے وہ لگانی ہے رپورٹ. اور اگر اخبار میں خبر شائع ہوئی ہے اس کے انتقال کی تو وہ بھی آپ ساتھ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بات خاص طور پہ میں بتانا چاہوں گا کہ اگر بیمہ دار یا دعوے دار یا جو کلیم کر رہا ہے, اگر ان کا شناختی کارڈ اوورسیز والا بنا ہوا ہے, کیونکہ لکھا ہوتا ہے نا کنٹری آف اسٹے فلاں ملک کا نام لکھا ہوتا ہے, تو پاسپورٹ کی مکمل کاپی بھی لگے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
اور ادارے کی طرف سے جاری کردہ تمام جو کلیم فارم جو وہ فل کریں گے اس کو کسی گزٹڈ آفیسر سے انہوں نے تصدیق کروا. ذرا گزٹڈ آفیسر کو بھی ایکسپلین کر دیں اور یہ بھی ایکسپلین کر دیں کہ جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے وہ نادرا سے ملے گا یا پھر وہ یونین کونسل والا ہی چلے گا؟ جی یونین کونسل والا ہی وہ ایشو کرتے ہیں, جو وہ نادرا کا ہی ہوتا ہے. برتھ سرٹیفکیٹ ڈیتھ سرٹیفکیٹ وہ نادرا کی ہی ڈیٹا بیس سے ڈیٹا بیس میں آ جاتا ہے. اور جہاں تک بات ہے اٹیسٹیشن کی, وہ یہ ہمارے ملک کا ایک قانون ہے کہ آپ نے اپنے کاغذات کی جو اٹیسٹیشن ہے, تصدیق ہے, کسی گزٹڈ آفیسر سے کرانی ہے. گزٹڈ آفیسر ایک ذمہ دارانہ کہہ لیں کہ پوسٹ ہوتی ہے, ریلائبل, اتھینٹسٹی. کون ہو سکتے ہیں مطلب گزٹڈ آفیسر؟ گورنمنٹ امپلائی ہیں 17 اسکیل سے یا اوپر یا 17 اسکیل کے اندر جو کام کر رہے ہیں, وہ اپنی نام والی مہر سے ان پیپرز کی تصدیق کر سکتے ہیں. صحیح. اب جب یہ تمام کاغذات کو آپ مکمل کر لیں گے کلیم پیپرز کے ساتھ, جو آپ کو چیک لسٹ بتائیے وہ آپ جمع یعنی اکٹھے کر کے اس کو اٹیچ کر کے سیٹ بنا لیں گے. اور جہاں سے آپ کی پالیسی ایشو ہوئی تھی, سپوز اگر لاہور ویسٹرن زون سے ہوئی ہے, تو آپ لاہور ویسٹرن میں جا کے وہ تمام پیپرز چیک کروائیں گے. وہاں پہ ڈیتھ کلیم ڈپارٹمنٹ ہے, پالیسی ہولڈر سروسز میں ایک سیکشن ہوتا ہے ڈیتھ کلیم سیکشن. اچھا. وہاں پہ آپ یہ چیک کروائیں گے اور وہ آپ کے تمام کاغذات وصول کر کے آپ کو اکنالجمنٹ دے دیں گے, ریسپٹ دے دیں گے. صحیح. اور یاد رہے کہ اگر تو ڈیتھ کلیم جو ہے وہ ڈیتھ کی نوعیت ارلی ہے, یعنی کہ پالیسی لیتے ہی 2 سالوں کے اندر ڈیتھ ہوگی, تو اس میں انویسٹیگیشن انوالو ہوتی ہے اور اس کو کم از کم کوئی 180 دن لگ سکتے ہیں اس سارے پروسیجر کو. اچھا. نارمل ڈیتھ کلیم میں 90 ڈیز میں جو ہے نا وہ ڈیسیژن ہو جاتا ہے, کیونکہ بیک اینڈ پہ جو ہمارا جو عملہ ہے اس کی وہ ویریفیکیشن کرتا ہے, اس کی کمیٹی ہوتی ہے, اس کی جانچ پڑتال ہوتی ہے, اس کے بعد کلیم آڈٹ ہوتا ہے, پھر سیکنڈ آڈٹ ہوتا ہے, پھر اس کو ڈسچارج واؤچر ایشو کیا جاتا ہے کہ بینک کی تفصیلات لی جاتی ہیں, پھر اس کے بعد چیک بنایا جاتا ہے. اچھا. اور اگر پہلا پریمیم دینے کے بعد ڈیتھ ہو گئی ہے تو پھر کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر تو ایسی نوعیت ہے کہ حادثے میں ڈیتھ ہو گئی ہے یا کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جو بالکل کلیئر ہے, ٹھیک ہے, تو ہم فوری کلیم دیتے ہیں. ابھی کووڈ گزرا ہے, بہت سے افراد کی کووڈ میں ڈیتھ ہوئی ہے. صحیح. ہم نے کلیمز پے کی ہیں. ایک بندے نے کتنے ٹائم میں پے کیے ہیں وہ؟ تقریباً 1-1.5 ماہ میں. ٹھیک ہے. ریگولر کلیم ہم اتنا پے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ 180 دنوں کی کیا بات کر رہے تھے, وہ ذرا ایکسپلین کریں. 180 دن کا مطلب یہ ہے کہ جو ارلی ڈیتھ کلیمز ہوتے ہیں ان میں انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک بغیر طبی معائنہ کے کسی نے پالیسی لی ہے, وہ پالیسی لینے کا بھی کرائٹیریا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی ڈیتھ کسی بیماری کی وجہ سے ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھا یہ جائے گا کہ پالیسی لیتے وقت اس کے ساتھ یہ معاملہ تھا یا نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو اس کی انویسٹیگیشن میں تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے, جانچ پڑتال میں. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کو 180 دن کا یعنی کہ کہا جاتا ہے, یعنی کہ اتنے عرصے میں وہ ساری سیٹلمنٹ معاملات ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گورنمنٹ آف پاکستان کے سب سے بڑے مالیاتی ادارے اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن میں خوش آمدید. آج ہم اس ویڈیو میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر کسی بیمہ دار کا پالیسی کی مدت کے دوران انتقال ہو جائے تو اس کے وارث کیسے ڈیتھ کلیم حاصل کر سکتے ہیں. سب سے پہلے پالیسی کی دستاویز میں دیکھ لیں کہ اس میں کون وارث نامزد ہے, لہٰذا اس کی طرف سے سادہ کاغذ پر اسٹیٹ لائف انشورنس کو وفات کی اطلاع دیتے ہوئے کلیم پیپرز وصول کرنے کی درخواست کریں. اسکرین پر آپ درخواست کا فارمیٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ درکار ضروری کاغذات کو اکٹھا کر لیں تاکہ کلیم پیپرز مکمل کرنے کے بعد یہ کاغذات بھی ساتھ جمع کروائے جا سکیں اور کلیم پروسیسنگ کا عمل شروع ہو سکے. اب بات کرتے ہیں کہ وہ ضروری کاغذات کون کون سے ہیں, جس میں سب سے پہلے اصل پالیسی کی دستاویز ہے, پالیسی فائل ہے جو آپ کے پاس موجود ہوگی, مرحوم بیمہ دار اور دعوے دار اور شناخت کنندہ کے شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی, اور تصدیق جو ہے وہ نام والی مہر کے ساتھ ہونی چاہیے جو کہ کوئی بھی گزٹڈ آفیسر کر سکتا ہے. نمبر 3, یونین کونسل اور متعلقہ ہاسپٹل کی جانب سے جاری کردہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی تصدیق شدہ کاپی. نمبر 4, نادرا کی جانب سے جاری کردہ مرحوم کے CNIC کینسلیشن کے سرٹیفکیٹ کی تصدیق شدہ کاپی. نمبر 5, نکاح نامہ یا نادرا FRC کی تصدیق شدہ کاپی. بہتر ہے کہ آپ FRC کی تصدیق شدہ کاپی ساتھ لگائیں. نمبر 6, اگر موت کسی حادثہ کی وجہ سے ہے تو FIR, پوسٹ مارٹم, 1122 اور اخبار جس میں خبر شائع ہوئی ہے, اگر ان میں سے کوئی دستاویز نہیں ہے تو اس کے لیے بیان حلفی. نمبر 7, اگر بیمہ دار یا دعوے دار کا شناختی کارڈ یعنی کہ جن کا انتقال ہوا ہے اور جو کلیم کر رہے ہیں ان کے شناختی کارڈ پہ اگر اوورسیز کسی ملک کا
ذکر ہے اس میں، مثال کے طور پہ کسی کا کنٹری آف اسٹے UAE لکھا ہوتا ہے یا کنٹری آف اسٹے فرانس لکھا ہوتا ہے، تو اس صورت میں مکمل پاسپورٹ کی کاپی آپ نے ساتھ لگانی ہے۔ نمبر 8، ادارے کی طرف سے جاری کردہ کلیم فارمز کی تصدیق کسی گزٹڈ آفیسر سے اور نام والی مہر کے ساتھ آپ نے اٹیسٹیشن کروانی ہے۔ یہ وہ تمام ضروری کاغذات ہیں جو کہ آپ کے مکمل کلیم فارم کرنے کے بعد اٹیچ کر کے آپ جمع کروا سکتے ہیں ڈیتھ کلیم ڈپارٹمنٹ میں، پھر آپ کا کلیم جو ہے وہ پروسیسنگ میں چلا جائے گا۔ اور جو کلیم پیپرز ہیں اس حوالے سے آپ کو میں بتاتا چلوں، جیسے کہ آپ اسکرین پہ ملاحظہ کریں، اس میں فارم الف ہے، یہ دعویٰ دار کا بیان اس میں درج کیا جاتا ہے، اور اس فارم کو مکمل کرنے کی ہدایات میں اگر آپ ملاحظہ کریں، یہ فارم ایسا شخص پر کر سکتا ہے جو متعلقہ بیمہ پالیسی کے تحت فوتگی کلیم کا دعوے دار ہو، یعنی نامزد کردہ، سرپرست، ٹرسٹی، مگوز علیہ یا وارث جیسی بھی صورت ہو۔ اگر ایک سے زائد دعوے دار ہیں، نومینی ہے، تو اس صورت میں ہر دعویٰ دار کو علیحدہ فارم مکمل کرنا ہوگا۔ اور اس میں درج ہے کہ برائے مہربانی مکمل معلومات فراہم کریں، نامکمل فارم قابل قبول نہ ہوگا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پالیسی نمبر لکھنی اور مرحوم بیمہ دار کا نام یہاں پہ درج کرنا ہے، اس کے ساتھ پھر برائے مہربانی اپنے بارے میں متعدد معلومات کریں، یعنی جو کلیمنٹ ہے، دعوے دار ہے، وہ اپنی معلومات یہاں پہ فل کرے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ درج ذیل میں آپ کے دعویٰ کو ظاہر کرنے والے عنوان، یعنی کہ آپ کی کیا حیثیت ہے اس میں، تو نارملی اس میں لوگ نامینی ہوتے ہیں تو وارث کو آپ ٹک کر سکتے ہیں۔ اور سوال نمبر 3 میں مرحوم بیمہ دار کے متعلق جو ہے وہ معلومات فراہم آپ کر سکتے ہیں، جو انتقال کر گئے ان کا نام، ان کی ولدیت، شناختی کارڈ نمبر، وفات سے قبل پیشہ، عمر بوقت وفات، تاریخ وفات، جائے وفات، وفات کی فوری وجہ کیا ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اگر وہ بیماری کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے تو جان لیوا بیماری کی مدت بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ وفات سے قبل ان کا پتہ کیا تھا وہ یہاں پہ درج کیا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 4 میں مرحوم بیمہ دار کی انیس صاحب سے میری ملاقات ہوئی اسٹیٹ لائف کی پالیسی کے حوالے سے، جو کہ میری والدہ نے کچھ سال پہلے سے کروائی ہوئی تھی، اور انہوں نے ہمیں بہت ہیلپ آؤٹ کیا اس کا ڈیتھ کلیم کلیئر کروانے میں۔ ایون کہ ان سے کوئی پرسنلی کانٹیکٹ کیا، کوئی تعلق یا تعارف نہیں تھا، انہوں نے صرف یہ سنا کہ جسٹ اسٹیٹ لائف کی پالیسی ہے، ہیلپ آؤٹ کیا، ہر طرح سے گائیڈ کیا اور بہت کوئک رسپانس دیا۔ اس کے علاوہ میرا جو ٹرسٹ تھا اسٹیٹ لائف پہ، وہ اب ان کی وجہ سے مزید زیادہ بن گیا ہے، اور میں چاہوں گی کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی اسٹیٹ لائف کی پالیسی کروانا چاہتے ہیں تو میں ریکمینڈ کروں گی کہ انیس بھائی سے ضرور کانٹیکٹ کیجیے گا۔ ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ انیس بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں محمد عامر شادرہ کا رہائشی ہوں۔ میں نے 31 اگست 2021 کو ایک جیون ساتھی پالیسی لی، اور جیون ساتھی پالیسی لینے کا مقصد میرا یہ تھا کہ میں اپنی وائف کو تحفظ دے سکوں، ٹھیک ہے، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بالکل 4 مہینے کے بعد 31 دسمبر 2021 کو میری وائف کی اچانک طبیعت خراب ہوئی، جو کہ اپنی والدہ کے گھر رہنے کے لیے گئی ہوئی تھی دسمبر کی چھٹیوں میں۔ تو اس کی والدہ انہیں ہاسپٹل لے کر گئی۔ میرے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ اس دنیا فانی سے جا چکی تھی، جو کہ میرے لیے نہایت ہی افسوسناک لمحہ تھا، جس کو میں آج تک نہیں بھلا سکا۔ تو اس کے بعد میں نے جن سے اپنی پالیسی کروائی تھی، میں نے ان سے رابطہ کیا، انہیں سارے معاملات سے آگاہ کیا کہ سر اس طرح جو ہے میں نے پالیسی لی تھی اور میری وائف کا انتقال ہو گیا، اب آگے کا کیا پروسیس ہے آپ مجھے بتائیں۔ تو میں 2-3 ماہ ان کو بارہا فون کرتا رہا، مگر انہوں نے مجھے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ پھر مجھے کسی ریفرنس سے انیس مہدی صاحب کا نمبر ملا۔ میں نے انیس مہدی صاحب سے فون پر رابطہ کیا۔ انیس مہدی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ میرے آفس آ جائیں، پریشان مت ہوں۔ میں ان کے آفس آیا، میں نے ان کو تمام معاملات سے آگاہ کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے مجھ سے اظہار تعزیت کی بیوی کی وفات کی، جن سے میں نے کروائی تھی وہ نہ کر سکے، جس کا مجھے آج تک دکھ ہے۔ انیس مہدی صاحب کے رویے سے میں بہت متاثر ہوا، اور انیس مہدی صاحب نے میری مکمل رہنمائی کی۔ جیسے جیسے انیس مہدی صاحب مجھے گائیڈ کرتے رہے، میں اس پر عمل پیرا ہوتا رہا، اور ایک وقت آیا کہ مجھے چیک مل گیا ڈیتھ کلیم کا، جو کہ 11 لاکھ کا تھا۔
پیسہ انسانی زندگی کا نعم البدل نہیں ہو سکتا، مگر اس کے ذریعے انسان کی کافی مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ یہ وہ پیسے ہیں جو میں اپنی بیوی کو تحفظ دینا چاہتا تھا، مگر اللہ کو یہ منظور نہیں تھا، وہ پیسے میرے پاس آنے تھے۔ اب میں اسٹیٹ لائف کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ ڈیتھ کلیم کا چیک دیا، اور سب سے زیادہ میں انیس مہدی صاحب کا مشکور ہوں، جنہوں نے میرے ساتھ لمحہ بلمحہ میری رہنمائی کی اور میں اس مقام پر پہنچ گیا کہ مجھے وہ چیک مل گیا۔ اس کے بعد اب میں تمام دوستوں سے، جو بھی دوست میرے اس کو سن رہے ہیں اگر وہ شادی شدہ ہیں، تو سب سے پہلے میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ اگر آپ پالیسی لینا چاہتے ہیں تو جیون ساتھی پالیسی ضرور لیں، اور خاص کر جو لوگ شادی کرتے ہیں فوری طور پر اپنی جیون ساتھی پالیسی لیں۔ اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے بینیفٹس آپ کی وائف کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، آپ کی وائف اس کی حقدار ہو جائے گی بینیفٹس کی، اور اگر اللہ نہ کرے آپ کی وائف کو کچھ ہو جاتا ہے تو وہ تمام تر بینیفٹس آپ کی طرف آ جاتے ہیں، اس سے آپ مستفید ہوں گے، جو کہ آپ کے بچوں کے بھی کام آئیں گے، آپ کی زندگی میں بھی کام آئیں گے۔ اور دوسرا مشورہ یہ بھی دوں گا کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہی اولاد سے نوازے، اگر بیٹا ہوتا ہے تو ظاہرہ بیٹے نے جوان ہونا ہے، اس کی تعلیمی اخراجات شروع میں تو اتنے نہیں ہیں، ظاہر ہے جب وہ 20 سال کی عمر ہو جاتا ہے یونیورسٹی کے اخراجات آ جاتے ہیں۔ اگر بچہ نہیں پڑھ پاتا تو ضرور ظاہر ہے اس کو کاروبار کروانا ہے، تو آپ بیٹے کے نام کی ایک پالیسی لیں، تاکہ جیسے ہی بیٹا جوان ہو سکے تو آپ اس پیسے کو اس کی تعلیم پہ خرچ کر دیں، یا پھر اس کو ایک کاروبار کروا کے دے دیں۔ یہ میرا آپ کو سب کو مشورہ ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹی سے نوازتا ہے، رحمت ہے بیٹی، تو ظاہر ہے جب وہ جوان ہوگی آپ نے اس کی شادی کرنی ہے، آپ ایک پالیسی لے لیں گے، تو جو ہی وہ بچی جوان ہوگی، 20 سال کی عمر ہوگی، آپ کی پالیسی میچور ہو جائے گی اور آپ کو میچورٹی کا چیک مل جائے گا، اور آپ کو جب آپ بچی کی شادی کریں گے وہ پیسے آپ کے لیے بہت ہی کام آئیں گے۔ اب آپ دیکھیں، آپ ایک کمیٹی ڈالتے ہیں 5,000 روپے مہینہ، 10,000 روپے مہینہ، وہ آپ کو پورے ہی پیسے ملنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کمیٹی جس کے پاس ڈالی ہے وہ مر بھی سکتا ہے، آپ کے پیسے مر گئے۔ اگر آپ کمیٹی ڈال دیتے ہیں جیون ساتھی کی، اسٹیٹ لائف ادارے میں آپ یہ کمیٹی ڈال دیتے ہیں، تو اس میں آپ کو کچھ اگر ہو جائے گا تو آپ کو فائدہ ہوگا، اسٹیٹ لائف تو آپ کو پیسے دے گا ہی۔ تو میں آپ کو صرف یہ پرزور اپیل کروں گا، ضرور پالیسیز لیں اپنی۔ اس مہدی صاحب نہایت مخلص انسان ہیں، ان سے جو ہے اپنی رہنمائی لیں، پالیسیز کروائیں، اور کسی قسم کی بھی رہنمائی چاہیے ہو پالیسی کے حوالے سے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گورنمنٹ آف پاکستان کے سب سے بہترین مالیاتی ادارے اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کی جانب سے خوش آمدید۔ میں ہوں ایریا مینیجر انیس مہدی۔ آج ہمارے آفس میں موجود ہیں جناب محمد اشرف ارائی صاحب۔ انہوں نے جیون ساتھی پالیسی 2003 میں لی تھی۔ انفارچونیٹلی ان کی مسز کا اسی سال انتقال ہو گیا، اور آج سے 4 ماہ پہلے انہوں نے ان کا ڈیتھ کلیم حاصل کر لیا تھا۔ کیونکہ جیون ساتھی میں 2 بار ادائیگی ہوتی ہے ڈیتھ کی صورت میں، اور آج ان کی پالیسی کی میچورٹی کی تاریخ ہے، تو یہ میچورٹی کلیم پروسیس کرنے کے لیے ہمارے آفس میں تشریف لائے ہیں، اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ اپنے تاثرات جو ہیں وہ شیئر کریں ہم سے، اور جو مشورہ دینا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کو وہ بھی دیں۔ تو میں گزارش کروں گا جناب محمد اشرف صاحب سے کہ وہ ہمیں اپنی قیمتی آراء سے نوازیں۔ جناب محمد اشرف صاحب۔ جی السلام علیکم جی، میرا نام محمد اشرف ہے، میں مراکہ گاؤں سے بلانگ کرتا ہوں جو بحریہ ٹاؤن لاہور کے پاس ہے۔ تو آج سے 20 سال پہلے میں نے یہ اسٹیٹ لائف کی پالیسی لی تھی، 2003 کی بات ہے۔ تو ابھی ماشاءاللہ 20 سال پورے ہو گئے ہیں۔ تو ابھی اسی سال ہی میری مسز کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو انیس صاحب نے بڑی فیور دی اور بڑا انہوں نے اچھا کیا کام کہ مجھے ڈیتھ کلیم جو ہے اسٹیٹ لائف سے لے کے دیے جو اماؤنٹ بنتی تھی۔ تو آج میری یہ دوسری جو ہے میچورٹی بھی اس کی ہو گئی ہے 2023 میں۔ تو آج میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج سے 20 سال پہلے میں نے جب یہ لی تھی تو اس وقت میں اس کا پریمیم جو دے رہا تھا سالانہ وہ دے رہا تھا 7,740 روپے۔ تو اس وقت کے حساب سے تو کیونکہ اس وقت سیلریز بھی کم تھی، اتنی زیادہ انکم نہیں تھی، لیکن پھر بھی ہم بچت کر کے 7,040 میں دے رہا تھا ہر سال۔
تو پھر یعنی مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں ہے یہ چیز کا کہ اس میں تھوڑی اپ گریڈ بھی ہو سکتی ہے یا اس میں کچھ پیسے اپنا زیادہ بھی ایڈ کر سکتا ہے. اگر مجھے کسی نے بتایا ہوتا یا کسی نے اچھی یہ گائیڈ لائن دی ہوتی تو اس سے 2 4 5 سال کے بعد میں اس میں زیادہ پیسے شروع کر دیتا تو آج مجھے اس کی زیادہ بینیفٹ ملتا, زیادہ پیسے ملتے. تو میں تو یہی اپنے بھائیوں کو سب کو مشورہ یہی دوں گا کہ اپنے ان سے آپ ان ٹچ رہیں, انیس صاحب سے. تو اس میں جو ہے نا میکسیمم جو ہے نا اس میں اپنے سے ہونی چاہیے. مطلب شروع میں بندہ جو دیتا ہے اس وقت بندے کے حالات کچھ اور ہوتے ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ بندے کی انکم بڑھ جاتی ہے تو بندہ افورڈ کر سکتا ہے, دے سکتا ہے. تو اس میں پھر فائدہ یہی ہے کہ ایٹ دی اینڈ بندے کو زیادہ پیسے ملتے ہیں. اور جو میں نے یہ لی تھی جیون ساتھی پالیسی, اس میں بھی یہی ہے کہ مطلب 2 ہم کور تھے, کپل دونوں ہی. تو بس میری مسز کی ڈیتھ ہو گئی اسی سال, تو ان کی پھر جو ڈیتھ کلیم کا مجھے ملا تھا, چیک ملا تھا, پیمنٹ ملی تھی. تو آج انشاءاللہ یہ بھی میں اس کو فارورڈ کر رہا ہوں, مطلب فائل جمع کروا رہے ہیں. انشاءاللہ اس پہ بھی مجھے اچھی خاصی اماؤنٹ مل جائے گی. لیکن مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر بندہ مجھے ابھی ملنے ہیں 7,40 کا اگینسٹ جو میری بنتی ہے, تو اگر میں اس کو 7 زیادہ پیسے دیتا یا زیادہ اس کو بڑھا لیتے تو آج اس کی زیادہ مجھے بینیفٹ مل جاتے, زیادہ فائدے ملتے. تو یہ میں یہی بھائیوں کو دوبارہ یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے جو آپ کا کنسرن ایجنٹ ہے یا جو بھی کنسرن آپ کی اتھارٹیز ہیں ان سے رابطہ ضرور رکھیں تو آپ کو ایٹ دی اینڈ آپ کو نا اس کا زیادہ بینیفٹ ملے. ٹھیک ہے نا, میرے یہی پیغام ہے. تو اور یہ ضرور جیون ساتھی پالیسی یا کوئی بھی پالیسی ضرور لینی چاہیے. اس میں فائدہ ہی ہے, نقصان کوئی نہیں ہے, کیونکہ میں نے تو یہی دیکھا کہ اس میں مطلب نقصان کوئی نہیں آپ کا. کیا آپ کو سالانہ تو آپ دیتے رہتے ہیں, ساتھ ساتھ جب بندہ جنگ ہوتا ہے تو اپنی انکم کے حساب سے بندہ دے سکتا ہے, کوئی اس میں زیادہ بات نہیں ہے. جب بندہ ہمارے جیسا بندہ بالکل ایٹ دی بوڑھا ہو جائے, ریٹائر ہو جائے, تو پھر اس کو جو اینڈ پہ پیسے ملتے ہیں تو وہ اس کے کسی کام آ جائیں گے. کوئی بچہ ہے یا کوئی اور جو باقی زندگی ضروریات ہے تو اس میں پھر کام آئیں گے. بس میرا تو یہی میسیج ہے. اور انیس صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے میری بڑی فیور کی. پہلے بھی مجھے وہ سارا کچھ میرے انہوں نے کلیم کیا, ڈیتھ کریڈ کا جو سارا فارورڈ انہوں نے کیا. تو آج بھی انشاءاللہ میں ان کو یہ دے رہا ہوں. تو امید ہے کہ یہ اچھی فیور دیں گے اپنے ادارے سے لے کے. میں تو بہت مشکور ہوں ان کا جی. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ ایک اپنی ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کی خدمت بھی کر رہے ہیں, اور اسی صدقے اللہ تعالیٰ ان کو اور نوازے دی. میری تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ. ناظرین, محمد اشرف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آپ ایک ہی پالیسی پہ اکتفا نہ کریں, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو معیشت کی صورتحال ہے اس میں ہمارا جو پیسہ ہے اس کی بے قدری بہت زیادہ ہو رہی ہے گزشتہ کئی سالوں سے. اگر آپ ایک ہی پالیسی پہ اکتفا کرتے ہیں, وہی پریمیم آپ دیتے رہتے ہیں, تو وہ موجودہ صورتحال کے تحت آنے والے کل میں ملنے والی جو اکٹھی رقم ہے وہ آپ کے لیے ناکافی ہوگی. تو آپ کو چاہیے کہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی پالیسی کو انہانس کریں یا مزید نئی پالیسی لے کے اپنے مستقبل میں ملنے والی رقم کو بڑھائیں. اور ظاہری بات ہے کہ آپ کی ضروریات بھی بڑھتی رہتی ہیں, ذمہ داریاں بڑھتی رہتی ہیں, اخراجات بڑھتے رہتے ہیں, اور زمانے کے حساب سے آمدنی بھی اسی حساب سے بڑھتی رہتی ہے. تو آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو پریمیم آپ اسٹیٹ لائف کے ساتھ طے کر لیتے ہیں ویسے تو وہ بائی ڈیفالٹ وہی رہتا ہے. آپ خود بڑھائیں گے تو وہ پالیسی کا پریمیم بڑھے گا, یا نئی پالیسی لیں گے تو پھر آپ کو موجودہ صورتحال کے تحت بہتر ریٹرن مل سکے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گورنمنٹ آف پاکستان کے سب سے بہترین مالیاتی ادارے اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کی جانب سے خوش آمدید. میں ہوں ایریا مینیجر انیس مہدی. دوستو, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب ذیشان طارق صاحب. انہوں نے آج سے 20 سال پہلے پالیسی لی تھی جس میں وہ سالانہ پریمیم پے کرتے رہے, اور آج ماشاءاللہ ان کو اپنی پالیسی کی میچورٹی کا چیک ملا ہے جو کہ ان کے ہاتھ میں ہے. تو ان سے جو ہے فیڈ بیک لیں گے کہ 20 سال کا عرصہ کیسے گزرا اور انہوں نے ہماری سروسز کو کیسا پایا, اور مزید یہ پالیسی دوسرے لوگوں کو ریکمینڈ کریں گے. تو آئیے ہم ان سے فیڈ بیک لیتے ہیں. جناب السلام علیکم جی. اسٹیٹ لائف کا سب سے پہلے بہت بہت شکریہ, انیس بھائی کا بہت بہت شکریہ. بس 20 سال کیسے گزرے ہیں پتہ نہیں چلا, لیکن اگر اس وقت پتہ ہوتا کہ یہ 20 سال ایسے گزر جانے تو لازمی بات ہے یہ پریمیم اس کا 20,000 کی بجائے 2 لاکھ روپے جمع کرواتے. اور یہ آج ہمیں اسٹیٹ لائف میں آیا, ان کا میچورٹی کا چیک مل گیا.
आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और स्टेट लाइफ का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनीस भाई ने इसमें बहुत कोऑपरेट किया है, हमारा किसी किस्म का ना टाइम ज़ाया किया है, ना वक्त ज़ाया किया है और ना दोबारा बार बार चक्कर लगवाए हैं। एक ही विजिट में आए थे, इनको फाइल दे के गए हैं, आज आए और इनसे चेक लेके जा रहे हैं। प्लीज़ ज़रा चेक दिखाएं कैमरे में। तो माशाल्लाह ये जो अमाउंट आपको मिली, कितनी आप सालाना प्रीमियम पे करते ये थे? तकरीबन 21,500 रुपये हमारा प्रीमियम था, लेकिन आज ये इकट्ठा जो चेक मिला, अगर हमें पता होता 20 साल पहले कि ये अमाउंट हमें ऐसे मिल जाएगी, हमने तो उस वक्त सिर्फ चांस लिया था कि मैं भी मिलती है नहीं मिलती, क्योंकि ऐसा सुना नहीं हुआ था कि मिलेगी। तो उस वक्त ज़रूर 1 लाख रुपये प्रीमियम तो कम से कम ज़रूर इसमें जमा करवाते। सही सही। तो आपको जो आपने जो सेविंग की है ग्रेजुअली, जो आप 20-21 हज़ार देते रहे जी जी, उसके बदले में जो आपको ये 15 लाख रुपए के करीब, हाँ जी, 14,80,000 के करीब जो रकम मिली है, जी जी, तो ये आप समझते हैं कि काफ़ी है जो आप किस्तों में सेविंग करते हाँ जी हैं? बिल्कुल, उम्मीद आपको इकट्ठी हाँ की जी है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे 2-3 प्लान्स और भी थे मुख्तलिफ कंपनीज के साथ, उसमें तो एक में तो मेरी अमाउंट जस्ट मुझे जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो वापस मिली है, और एक में मुझे जो है वो प्रीमियम जो है उसमें वो माइनर सा उसमें उन्होंने प्रॉफिट दिया है, और एक उन्होंने लॉस के साथ मुझे वापस कर दी। ये वाहिद स्टेट लाइफ की पॉलिसी है जिसने मुझे प्रीमियम के साथ साथ जो मुझे एक्चुअल जो बनते थे, जो मेरा कोई प्रॉफिट होना चाहिए था, उसके साथ उन्होंने मुझे वापस किए। अब स्टेट लाइफ के अलावा मेरे पास और कोई पॉलिसी नहीं है, और ना मैं आइंदा रिकमेंड करूँगा किसी को कि और किसी कंपनी से आपको पॉलिसी ले। बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब। बहुत शुक्रिया सलाम। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के जंग ऑफिस में डेथ क्लेम चेक तकसीम करने की तकरीब हुई, जिसमें जोनल हेड अकबर मुगल, सदर सीबीए जंग जोन चौधरी तहम्मुल हुसैन, अफजल मुगल, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122, इंजीनियर अली हसनैन और मरहूम रेस्क्यू ऑफिसर डॉक्टर तारिक सईद की बेवा और डॉक्टर सोनिया जफर ने शिरकत की। इस मौके पर बताया गया कि डॉक्टर तारिक सईद की हादसे में वफात के बाद स्टेट लाइफ ने उनके खानदान को 1 माह के करीब अरसे में जरूरी कार्रवाई के बाद 1,14,98,204 रुपए का चेक दिया। स्टेट लाइफ से 2 पॉलिसियां इनकी तारिक सईद साहब की हुई थी, जो एक 50 लाख की थी और एक 1 लाख की थी। स्टेट लाइफ एक्सीडेंटल डेथ में डबल क्लेम पे करती है, तो डबल क्लेम पे किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन मालियाती इदारे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की जानिब से खुशामदीद। मैं हूँ एरिया मैनेजर अनीस मेहदी। आज हमारे ऑफिस में मौजूद हैं जनाब साकिब जावेद साहब, जिन्होंने 20 साल कबल स्टेट लाइफ से पॉलिसी ली थी, और आज इनकी ये पॉलिसी मैच्योर हो गई है। ये 20 साल की रफ़ाकत रही स्टेट लाइफ के साथ। मैं साकिब साहब से ये पूछना चाहूँगा कि ये 20 साल का अरसा कैसे गुज़रा, और इनको कभी कोई किस्त की अदायगी में कोई प्रॉब्लम पेश आई हो या किसी तरह का कोई मसला दरपेश हो, और आज जो कि इनको पॉलिसी की मैच्योरिटी का चेक के लिए प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो ये कैसा महसूस कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी रकम जो इन्होंने सेव की, इसी बहाने उनकी बचत हो गई, और आने वाले कल में यानी आज इनको इकट्ठी रकम मिल जाएगी। तो मैं गुजारिश करूंगा साकिब जावेद साहब से कि वो इस पॉलिसी के बारे में बताएं कि ये पॉलिसी उनको कैसी लगी है, और ये जो अरसा गुजरा है स्टेट लाइफ के साथ वो कैसा रहा है आपका जनाब। ये अरसा तो बहुत अच्छा गुजरा है, 20 साल गुजर गए पता भी नहीं चला, और इसका फ़ायदा ही है, नुकसान तो कोई नहीं है। सबसे बढ़ के कि अमाउंट भी इतनी बड़ी नहीं है, सेविंग हो जाती है साल में अगर आपने पे करना है तो। और 20 साल में हमें तो कोई इधर अदारे की तरफ से भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बल्कि हमेशा हमारे साथ ताउन ही हुआ। बेहतर हो गया। और आप दूसरों को सजेस्ट करेंगे कि ऐसे अफराद जो सरकारी जॉब में नहीं हैं या हैंड टू माउथ हैं, और मुस्तकबिल में उनको भी ज़रूरत महसूस होगी इकट्ठी रकम की, तो ये इकट्ठी रकम को हासिल करने का बेहतरीन तरीक़ाकार है। उन तमाम कमेटियों से बेहतर है जो कि लोग प्राइवेटली डालते हैं, लेकिन इसमें आप आने वाले कल के लिए बच्चों की तालीम, शादी, कारोबार और दीगर ज़रूरियात को पूरा करने का लायामल तरतीब दे सकते हैं। तो क्या आप सजेस्ट करेंगे दूसरों को? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं जी, ये बेहतरीन ज़रिया है सेविंग करने का। और हमारा एक स्लोगन है साकिब साहब के, एक ताबिंदा रवायत नस्ल दर नस्ल। आज ये पॉलिसी आपकी मैच्योर हो रही है, और आप ज़ाहिर बात है अपनी जनरेशन जो आपके औलाद है, बेटे बेटी हैं, तो क्या उनके लिए भी लेना पसंद करेंगे कि होनी चाहिए सेविंग, ताकि गुजरते वक्त के साथ उनका एक असासा बन जाए? बिल्कुल होनी चाहिए। आप अपने बारे में बताइएगा कि कितनी आप इंस्टॉलमेंट देते थे सालाना? मेरी इंस्टॉलमेंट थी 6,000 समथिंग कुछ है। ठीक हो गया। तो अगर आप कंसल्टेंसी लेते रहते, आप लोगों अपने जो कंसल्टेंट हैं उनसे राब्ते में रहते, तो फिर ये प्रीमियम को बढ़ाने का भी आपको मौका मिल जाता। क्या आप इस बात की कमी महसूस करते हैं? नहीं, बिल्कुल कमी महसूस करते। इस बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वरना ज़रूर इसको ना इन्हांस कर लेते हैं। बिल्कुल कर लेते। बिल्कुल ठीक हो गया।
تو ناظرین ان کی یہ پالیسی تھی، شاد آباد منصوبہ تھا جو انہوں نے 32 سال کی عمر میں لیا تھا، اور آج ماشاءاللہ یہ 52 کے ہیں، اور یہ ان کی پالیسی جو ہے نا وہ میچور ہو گئی ہے. بہت شکریہ ثاقب منور صاحب اپنی قیمتی آراء دینے کا. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گورنمنٹ آف پاکستان کے سب سے بہترین مالیاتی ادارے اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کی جانب سے خوش آمدید. میں ہوں ایریا مینیجر انیس مہدی. ڈیئر ویورز، آج ہمارے آفس میں ہماری محترمہ کلائنٹ مس آسیہ رضوان صاحبہ موجود ہیں. انہوں نے یہ پالیسی آج سے 20 سال پہلے لی تھی، سن 2003 میں، اور 2023 میں ان کی پالیسی میچور ہوئی ہے. اس میچورٹی کے موقع پہ ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ایک سفر جس کا آغاز 2003 میں کیا تھا وہ اس کا اختتام ہو چکا ہے، اور ان کے ہاتھ میں آج ان کی میچورٹی کا چیک موجود ہے. ان کے تاثرات جاننا چاہیں گے کہ یہ 20 سال کا عرصہ کیسے گزرا، اور انہوں نے ہماری سروسز کو کیسا پایا، اور یہ کیا ہمارے ویورز کو ریکمینڈ کریں گی انشورنس پالیسی. جی میڈم فرمائیے گا. السلام علیکم. 20 سال کا عرصہ بہت جلد گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا، لیکن یہ بہت اچھا ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے. اور آپ دو لوگوں کو ریکمینڈ کریں گی؟ ہاں جی، لوگ کریں. لینی چاہیے یہ؟ جی لینی چاہیے. ٹھیک ہے. اور آپ کو جو میچورٹی حاصل کرنے میں کوئی دشواری پیش آئی؟ نہیں، بالکل کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. آسانی سے ایزیلی مل گئی ہے. کتنی آپ سالانہ انسٹالمنٹ دیتی ہیں؟ چیک ذرا قریب کر کے ہمیں دکھائیں ذرا. 3072 روپے دیتی تھی. اچھا. چھوٹی تھی میچورٹی، لیکن مجھے بہت یہ میرے لیے امپورٹنٹ تھی، میرے کام آئی ہے. اور 20 سال کا پتہ ہی نہیں چلا. یہ سب کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. یعنی 3072 پہ آپ سالانہ پریمیم پے کرتی رہی ہیں. جی. اور میچورٹی پہ 2,16,640 روپے آپ کو جو ہیں وہ ملیں. تو آپ مطمئن ہیں کہ جو آپ نے سیونگ کی ہے اس کا نیم البدل آپ کو مل گیا. جی بالکل. اور یہ بچت کرنے کا ایک بہترین طریقہ کار تھا جس پہ آپ کاربند رہتے ہوئے آپ نے منظم انداز سے بچت کی ہے. اپنے تئیں آپ نہیں کر سکتی تھی. جی بالکل. خود آپ کے اگر چاہتی بھی تو پاسبل نہیں تھا. کچھ سالوں بعد آپ جو ہے نا وہ اس سے منحرف ہو جاتی ہیں، اس کی سیونگ کو کنٹینیو نہ رکھ پاتی. تو یہ بچت کا بھی ایک بہترین بہت اچھا طریقہ ہے. اور اب آپ فیل کر رہی ہوں گی کہ جو آپ نے 3,000 روپیہ سیو کیا تھا، اگر آپ کی 6,000 ہوتی تو اس کی اماؤنٹ ڈبل ہو جاتی. جی بالکل. 4,32,000 روپیہ آپ کو مل رہا ہوتا اگر 6,000 ہوتا. تو اس طرح 12,000 ہوتا تو پھر آپ کی 9 لاکھ کے قریب پیمنٹ پہنچ جاتی. تو بہت شکریہ، آپ نے اپنا فیڈ بیک دیا. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اسٹیٹ لائف کے پالیسی ہولڈرز جن کی پالیسی کا مدت کا دورانیہ جب مکمل ہوتا ہے تو ان کو میچورٹی کا چیک دیا جاتا ہے. تو آپ بھی دیر نہ کریں اور سوچیں اس کے بارے میں اور اس پہ عمل کریں. ہم اسکرین پر نظر آنے والے نمبرز پر رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کو بہتر پلان جو ہے وہ گائیڈ کر سکیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گورنمنٹ آف پاکستان کے سب سے بہترین مالیاتی ادارے اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کی جانب سے خوش آمدید. ڈیئر ویورز، آج میں آپ کے سامنے اسٹیٹ لائف کی کارکردگی کا عملی ثبوت پیش کرنا چاہوں گا. اسٹیٹ لائف جو وعدہ کرتی ہے اپنے پالیسی ہولڈر سے ان کو میچورٹی پہ جو اماؤنٹ ملتی ہے، آج اس حوالے سے ایک محترمہ جنہوں نے یہ پالیسی 20 سال پہلے لی تھی اور آج انہوں نے اسٹیٹ لائف سے اپنی میچورٹی کا چیک حاصل کیا، تو اس حوالے سے ان کے تاثرات جاننے کی کوشش کرتے ہیں. محترمہ کا نام تسنیم کوثر ہے اور یہ ابھی ہمارے سامنے موجود ہے، اور ان کے ہاتھ میں اسٹیٹ لائف سے جو انہوں نے اپنی میچورٹی کا چیک حاصل کیا ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے. اور میں گزارش کروں گا میڈم سے کہ وہ اپنی قیمتی رائے جو ہے نا وہ ہمیں دیں. السلام علیکم. میرا نام تسنیم کوثر ہے اور یہ پالیسی میں نے 2003 میں شروع کی تھی اور الحمدللہ سے آج کمپلیٹ ہو گئی ہے. 20 ایئرس کا عرصہ بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آج اللہ کا شکر ہے کہ کمپلیٹ ہو گیا، اور انہوں نے بہت تعاون کیا اسٹیٹ لائف والوں نے. آپ لوگوں کو ریکمینڈ کریں گی اس حوالے سے کہ لینی چاہیے؟ ہاں جی. چلیے، بہت شکریہ میڈم، آپ نے اپنے رائے دی. تھینک یو. السلام علیکم. جی میرا نام ڈاکٹر رخسانہ قریشی ہے، ڈاکٹر رخسانہ کوثر. میں DHA لاہور سے ہوں. میں نے اباؤٹ 20 ایئرس ایگو اپنی کروائی تھی پالیسی اور میں پورا پراپرلی دیتی رہی، اور لاسٹ میں میں نے اپنا پروسیجر کروایا یہاں آفس میں آ کے، جو بڑی کلیئرلی بڑا اسموتھلی ہو گیا. مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی، اور مجھے جو میری پیمنٹ تھی وہ آج مجھے اس کا چیک مل گیا، اور میں اس کے لیے خوش ہوں کہ مجھے کوئی پرابلم بھی نہیں ہوئی، اور سب نے میرے سے بڑا کوآپریٹ بھی کیا، اور مجھے آج چیک مل گیا جو بھی اس پہ مجھے ملنا تھا 20 ایئرس کے بعد. تو باقی بہرحال میں سب کے لیے دعا گو ہوں کہ سارا اسٹاف سب بہت اچھے لوگ ہیں.
جی انیس مہندی صاحب نے میرے ساتھ بہت زیادہ کوآپریٹ کیا اور میری ساری فائل کا سارے پروسیجر کو لک آفٹر کیا، اور مجھے جسٹ کال کر دیتے تھے، میسیج کر دیتے تھے کہ آپ کا اس وقت یہاں پہ پروسیجر چل رہا ہے، تو میں سیٹسفائی تھی، گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی، اور آج میں اپنا چیک لینے آئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ گورنمنٹ آف پاکستان کے سب سے بہترین مالیاتی ادارے اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کی جانب سے خوش آمدید۔ آج ہمارے آفس میں موجود ہیں محمد آصف غازی صاحب، جنہوں نے 20 سال پہلے پالیسی لی تھی اور آج ان کی پالیسی میچور ہو گئی ہے، اور پیپر پروسیسنگ کے لیے وہ آج ہمارے آفس میں تشریف لائے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں اپنی قیمتی آراء سے نوازیں کہ یہ 20 سال کا عرصہ کیسے گزرا اور انہوں نے پالیسی کو کیسا پایا، اور اب جو میچورٹی کی اماؤنٹ ان کو ملے گی وہ کس قدر ان کے کام آئے گی۔ تو میں گزارش کروں گا جناب آصف غازی صاحب سے کہ وہ اپنا تعارف کروائیں اور پالیسی کے حوالے سے قیمتی آراء سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام محمد آصف غازی ہے جی۔ میں نے یہ پالیسی جو ہے 20 سال پہلے لی تھی، میں نے بلکہ یہ دوسری پالیسی لی تھی۔ یہ پالیسی پہلے بھی میں میچور کر چکا ہوں، میری پہلی بیٹی کے لیے تھی، وہ الحمدللہ اس کی شادی کے موقع پر میچور ہوئی تھی اور مجھے اس کا بڑا فائدہ ہوا، میں نے بڑے آرام سے بیٹی کی شادی کر دی تھی۔ دوسری پالیسی بھی میرا مقصد میری دوسری بیٹی تھی، اس کی عمر کے حساب سے لی تھی، الحمدللہ وہ بھی میچور ہو گئی ہے، اور میں نے بڑے آرام سے اس کی قسطیں دی ہیں، کوئی مجھے مشکل پیش نہیں آئی۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اسٹیٹ لائف کا میرے ساتھ بڑا اچھا تعاون رہا ہے، مجھے کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی، کبھی کسی طرح کے آفس کے اندر جب بھی آئے آرام سے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کیا ہے، اور ان لوگوں کا اخلاق بھی اچھا تھا، جو انہوں نے میری پالیسی کی تھی بہت ہی اچھے حساب تھے، الحمدللہ انہوں نے بہت اچھا ڈیل کیا تھا۔ تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ لوگ اگر کوئی رقم پس انداز کرنا چاہ رہے ہیں اپنی بیٹی کے لیے، بچوں کے لیے، تعلیم کے لیے، یا کوئی کاروبار کے لیے، یا کوئی بھی آپ کا مقصد ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ ویسے رقم بچانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے بزنس سے یا جاب سے، تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہے نا ایک سالانہ 21 دیتے رہیں، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور آرام سے آپ نے لائف تو گزر ہی رہی ہے، وہ تو رکنی نہیں ہے، آپ کے 10 سال 20 سال گزرتے پتہ ہی نہیں چلے گا، اور اس کے بعد جناب آپ کو جب یہ میچور ہو جائے گی تو آپ کے لیے بڑا اچھا سرپرائز ہوگا، اور آپ کو بڑی اچھی اماؤنٹ مل جائے گی، جس کا یہ ہے کہ آپ کو لگے گا یار یہ تو بڑا اچھا ہو گیا۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ منظم انداز سے بچت کرنے کا ایک بہترین طریقہ کار ہے، جس میں بچت لازمی ہو جاتی ہے۔ ویسے لوگ اکثر کہتے ہیں جی بچت ہوتی نہیں ہے، ہم سے پیسے بچتے ہی نہیں ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ایسا لائے عمل اختیار کریں جس کے تحت وہ باضابطہ طور پہ منظم انداز سے بچت کرنا شروع کریں، اور پھر رفتہ رفتہ جو بچت ہے وہ ان کا اثاثہ بن جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسے آپ دیکھیں کیسے آپ بس انداز کریں گے، روزانہ تو ضروریات آتی رہتی ہیں، کوئی نہ کوئی مسئلہ آیا رہتا ہے، جی گھر کے مسائل آئے رہتے ہیں، رشتہ داریاں، شادیاں، بیاہ، بڑا کچھ ہے، تو جب یہ ایک آپ کو آپ باؤنڈ ہو جاتے ہیں کہ یار مجھے کچھ نہ کچھ رقم کرنا ہی ہے، تو آپ آرام سے کر لیتے ہیں، اور آسانی بھی ہے اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے، آپ کو سال میں آرام سے ایک قسط دینا ہوتی ہے اور آرام سے آپ دے سکتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ محفوظ ترین طریقہ ہے جو ہے نا اس کو جمع کرنے کا۔ اور کتنی آپ سیونگ کرتے تھے سالانہ بنیاد پہ؟ میں اس کے لیے تو بہت ہی تھوڑی سی میری قسط تھی، 21 ہزار روپये میں دیتا تھا، لیکن اب میچورٹی کے اوپر تو مجھے 2-3 گنا آرام سے مل جائے گا۔ میری 4 لاکھ کی پالیسی، ہوپ فلی 15 لاکھ کے قریب مجھے یہ اماؤنٹ مل جائے گی، تو میں سمجھتا ہوں اس موقع کے اوپر میرے بڑے سارے مسائل، میری بیٹی کا آگے شادی ہے اس کے مسائل بڑے آرام سے حل ہو جائیں گے الحمدللہ۔ یہ بڑا مجھے تو بڑا اچھا لگا ہے۔ میرا تو یہی مشورہ ہے لوگوں کو، جو بھی لوگ جو ہے نا وہ اپنی رقم بچانا چاہتے ہیں تو اس سے اچھا کوئی طریقہ نہیں ہے، اور بھی جو طریقہ وہ اڈاپٹ کریں گے وہ ڈفرینٹ ہے، کمیٹیاں وغیرہ اس میں ہر وقت ڈاؤٹ رہتا ہے کوئی نہ کوئی اس میں بے ایمانی نہ ہو جائے۔ یہ سیف طریقہ گورنمنٹ کی اسکیم ہے، کوئی ضائع ہونے کا خطرہ نہیں ہے۔ آپ کے مستقبل کی محافظ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان۔